اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی امت سرکار کی امت کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ فی الجنت مئۃ وعشرون صفا، جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی۔ سرکار فرماتے سمانون منہا من امتی، 120 صفیں، ہر صف میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ان میں سے 80 صفیں تو میرے غلاموں کی ہوں گی۔ یہ دیکھو ختم نبوت اور قرآن کا فیض کہ سارے انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہو کر ان کی امتیں جنت کا صرف تیسرا حصہ وہ بھریں گے، 1/3 جنت ان کی ہوگی، 2 حصے جنت ہمارے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی ہوگی۔ یہ قرآن جس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نور پھیلے گا، تو امت میں آج بھی اسی کے نیٹ ورک کا حصہ ہے یہ مدارس دینیہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اس حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے دینی درسگاہ کی ڈیفینیشن اور تعریف بتائی ہے کہ مدرسہ ہوتا کیا ہے۔ آج لوگوں کو اور کئی شوق ہیں، ٹھیک ہے یہ سادہ سا ماحول ہے، لیکن ان ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کا مقام اور ان کے پڑھانے والوں کا مرتبہ اور یہاں بیٹھنے والوں کی شان حدیث میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، عرب ہو اجم ہو، 1 صدی ہو یا 15ویں صدی ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، فرمایا جب میری امت کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کسی جگہ پہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں ہمیشہ قیامت تک اس جگہ کے لیے رب 4 بندوبست کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مدرسہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ حکومت جو بدلتی ہی نہیں، اس کا سہارا ہے۔ ان مدارس کو 4 اہتمام رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے دلوں پہ سکون کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ، سکون کوئی معمولی چیز تو نہیں، سکون کے طلبگار تو بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، ہر کوئی سکون چاہتا ہے مگر ملتا مشکل ہے۔ کچھ سکون لینے کے لیے سمندر کے ساحل پہ جائیں، کچھ پھولوں کی کسی باغیچے میں جائیں، کچھ سکون کے لیے گولیاں کھائیں، تو سرکار فرماتے سکون گولیوں سے نہیں میرے قرآن کی بولیوں سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، نازلت علیہم السکینہ۔ اگرچہ کوئی کسی مزدور کا بیٹا ہے، کسی کسان کا بیٹا ہے، آگے قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو رب نے یہ اہتمام کیا ہے نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکون کا نزول ہوتا ہے۔ پھر غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت تو ایک طرف سے بھی آ جائے تو بڑی خیر ہے، غاشیہ کا مطلب ہے چاروں طرف سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سبحان رحمت کی اللہ، چھتری کے نیچے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی محلے میں مدرسہ کا ہونا کتنی بڑی سہولت ہے اس محلے کے لیے کہ مدرسہ کی وجہ سے فرشتوں کی آمد و رفت کا اڈا بن جاتا ہے۔ حفتہم الملائکہ، جس مکان میں دارالعلوم میں بیٹھ کر وہ کلاس پڑھی جا رہی ہے، فرشتے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور خود نہیں آتے، یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو رب فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا قرآن پڑھا جا رہا ہے، فرشتوں تمہیں یہی بندگی ہے تمہاری کہ جہاں وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تم ان کی ارد گرد چکر لگاتے رہو۔ اتنا بڑا اہتمام کس یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے ہو سکتا ہے جتنا دین کے طالب علم کے لیے ہے کہ آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، وہ اس جگہ کا طواف کرتے ہیں، حفتہم، ان کے گرد چکر لگاتے ہیں
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ چوتھا اہتمام یہ ہے کہ کلاس فرش زمین پہ ہوتی ہے، حاضری عرش بری پہ ہوتی ہے۔ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ، رب ان کا نام لیتا ہے، فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان فرشتوں کے سامنے جو اس کے پاس حاضر ہیں کہ فلاں کا بیٹا بھی آیا ہے، فلاں کا بھائی آیا ہے، فلاں کا پوتا آیا ہے۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے باپ کا نام عرش پہ لیا جا رہا ہے، رب لے رہا ہے۔ آج کسی کا نام تھانے کچہری معمولی سے دفتر میں کوئی لے تو وہ کہتا ہے پھولا خوشی میں پھولا نہیں سماتا کہ میرا تو نام ان ایوانوں میں لیا جا رہا ہے۔ کہاں کہ یہ ایوان اور کہاں محکم الحاکمین کا دربار۔ سبحان اللہ۔ قرآن اتنا عروج دیتا ہے، اور وہ بچے جن کو تم مدرسہ میں بھیجتے ہو وہ تمہارے لیے اتنی بڑی سعادت کا باعث ہے کہ رب ذوالجلال فخر کے طور پر نام لیتا ہے، تذکرہ فرماتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مدرسہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہو، مہنگائی جتنی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، قرآن والوں کا ایک اپنا نظام ہے اور قرآن والوں کی ایک اپنی شان ہے، اور یہ جس حکومت کے تابع ہے وہ بدلتی نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ مہنگائی ہوگی تو اب 4 بندوبست میں سے 2 کر دو یا 1 کر دو باقی نہ کرو، نہیں، اللہ کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان مدارس کے لیے تمام ہے، یہ بتایا گیا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو کہ ہمارے بچے بھی آئیں، ان کی وجہ سے ہمارا بھی نام لیا جائے اور دنیا میں اور آخرت میں عظمتیں ملیں۔ تو یہ جو ایک چیز چھوڑ کے گئے ہمارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تعلق کا کتنا فائدہ ہے۔ اور اس انداز میں یہ جو آج آپ نے منظر دیکھا جو 10 سالوں سے یہاں یہ سلسلہ جاری ہے، ایک بچہ جب حافظ بنتا ہے، ابھی عالم بننا، اس کے بعد یعنی پوری اس پر علوم دینیا میں تکمیل کرنا وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، یہ حافظ بننے سے کتنا فیض ملتا ہے، ایک عالم بننے سے کتنا فیض ملتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ ابھی زمین نہیں بنی تھی جس زمین پہ ہم بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں، روئے زمین نہیں بنی تھی، زمین کا وجود نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے خالق کائنات نے خود طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام لما سمعت ملائکۃ القرآن۔ فرشتے تھے جب انہوں نے قرآن سنا پہلی بار طٰہٰ اور یاسین، قالت طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جنہیں یہ قرآن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، قرآن کی وجہ سے ہمیں اس وقت سے مبارکباد مل رہی، سبحان زمین اللہ۔ نہیں بنی تھی۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا کہ وہ کتنی شان والی امت ہے کہ جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا، یہ مجموعی طور پر ساری امت، کیونکہ ساری قرآن والی امت ہے اور سارے اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے، وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے حافظ کو ایک مبارکباد تو ہم دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، حفاظ کو، مفتی صاحب کو، اساتذہ کو، والدین کو، لیکن اس کی تو تاریخ یہی ہے کہ ابھی ہم نے انشاء کیا، تلفظ کیا، لیکن وہ کتنی پرانی مبارکباد ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سے اس حافظ کو مبارک دی جا رہی تھی، اس عالم کو مبارک دی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ ہمارے آقا علیہ السلام اس لیے چھوڑ کے گئے کہ لوگوں کو عظمت ملے، ذرے آفتاب بن جائیں، کانٹے گلاب بن جائیں،
یہ قوم کو عظمت دینے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، قرآن رشید کی امانت ہمارے پاس چھوڑی، اسے پڑھتے رہیں گے، نور بھی ملتا رہے گا، عظمت بھی ملتی رہے گی۔ اور دوسری چیز وہ ہے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ کہ میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں، جس درخت کا تنا جنت میں ہے، لیکن اغصانها فی الدنیا، ٹہنیاں دنیا میں ہے۔ جنتی درخت کی ٹہنیاں دنیا میں ہے، کس لیے؟ کہ کائنات کو یہ فائدہ پہنچے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ہر بندہ تڑپے گا کہ مجھے رب کا قرب ملے، مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرمائے، اور رب کا قرب حاصل کرنا یہ بہت بڑی دور کی منزل ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس اہل بیت کے درخت کی ٹہنیاں پوری کائنات میں اس لیے پھیلائی گئی ہیں کہ جو رب کی طرف جانا چاہتا ہے ان ٹہنیوں کو پکڑے گا تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی محبت لازم کر دی گئی۔ ادھر قرآن ہے کہ جس نے قرآن ماننا ہے اس نے صحابہ کا ایمان ماننا ہے، کیونکہ قرآن انہوں نے تو جمع کیا اور وہی راوی ہیں، وہ آگے پہنچانے والے ہیں۔ اور اگر کسی کو ان کے ایمان پر شک ہوا معاذ اللہ تو پھر قرآن کیسے مان سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے روافض نے قرآن کی تحریف پر کی۔ اطہار علیہ رضوان کی محبت مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے کہ یہ محبت اگر سینے میں نہیں تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے، فلو ان رجلا سافن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ اتنا برکتوں کے گہوارے میں پہنچا کہ حرم میں جا پہنچا، حرم سے پھر مسجد حرام میں، اور مسجد حرام میں پھر اتنا کعبے کے ساتھ ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے۔ صلی وصام، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ وہ 2-4 گھنٹے کی بات نہیں، 2-4 دن کا ویزا نہیں، 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے نہیں، ساری زندگی اس نے وہیں بسر کی ہے، مگر مرا تو سیدھا جہنم میں جا پڑا۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں اس کے بغض تھا آل نبی علیہ السلام کا۔ تو کتنا خسارہ ہوا اس بندے کا، اور یہ بغض انسان کو کس قدر برباد کرتا ہے، اور کس قدر لازم ہے کہ پھر محبت ہو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی، اور محبت ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ ان کے لحاظ سے بھی سرکار فرماتے ہیں جو بغض صحابہ کا مریض ہو جائے، وہ بھی مستدرک کی حدیث ہے، لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول ہوتا نہ اس کا نفل قبول ہوتا۔ تو اس بنیاد پر یہ سعادت ہے اہل سنت و جماعت کے لیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں یہ دونوں طرح کی محبتیں عطا کی، اور یہ سچی تب ہوتی ہے جب اکٹھی پائی جائیں، جو کہ لن یتفرقا قرآن میں اور آل میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی۔ تو جب دو چیزیں اکٹھی ہوں ان میں سے کسی ایک کو جدا کر کے تو مانے نہیں جا سکتا۔ اس بنیاد پر یہ اکٹھی محبت جو ہے اس کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اصحاب محمد وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل کی محبت اور اصحاب کی محبت۔
یہ دونوں ملا کر اسلام کی بنیاد قرار دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار علیہ الرضوان وہ مقدس خاندان ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، ایک موقع پر جب منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں کی تو سرکار نے جلسہ منعقد کیا اور مجمع سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ سب نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ جواب ہے ہمیشہ من انا کا، لیکن آج سرکار کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ سبحان پھر فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سب نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو پھر خود جواب دیا، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ آج موضوع یہ ہے کہ اگر مجھے رسول کہو تو پھر بھی میری شان بیان ہوتی ہے، اور مجھے حضرت عبداللہ کا بیٹا کہو تو پھر بھی میری شان بیان ہوتی ہے۔ میں محمد ہوں، میرے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کہنے کے بعد چند جملوں میں اپنی پوری تاریخ ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کر دی۔ اور ان اللہ خلق الخلق، کہ رب ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کیا، وہاں سے تاریخ شروع کی۔ فجعلنی فی خیر خلقہ، رب نے مخلوق کے دو حصے کیے، ایک شان والی تھی، دوسری اس سے ادنا شان والی تھی، تو رب نے میرا نور اعلیٰ شان والی مخلوق کو سپرد کیا۔ ثم جعل فرقتین، پھر رب نے ان کے دو گروہ بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اس کے گروہ جو شان والا گروہ تھا رب نے میرا نور ان کے سپرد کر دیا۔ ثم خلق القبائل، پھر اس گروہ کو رب نے قبیلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃن، اس بہترین مخلوق کی بہترین جماعت کا جو سب سے شان والا قبیلہ تھا رب نے میرا نور ان کے سپرد کیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اس شان والے قبیلے کو رب ذوالجلال نے گھروں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، اس شان والے قبیلے کے جو سب سے شان والا گھر تھا رب نے میری ولادت کے لیے اس کو پسند کر لیا۔ یہاں پہنچ کر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، فرمائے لوگو میں صرف اپنے وجود اور اپنے ذات کے لحاظ سے ہی تم سب سے افضل نہیں، میں اپنے گھر کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں۔ انا خیرکم نفسا، میں ذات کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں، وخیرکم بیتا، اور اپنے گھر کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا گھر ایسا گھر نہیں بنایا جو عظمت و شان میں اس گھر کے برابر ہو۔ اس گھر کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر ہے رب نے سب سے اونچی شان دی، تو جو گھر سب سے اونچی شان والا ہے اس گھر والے بھی پھر سب سے اونچی شان والے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بیت کے رہنے والوں کو اہل بیت کہا جاتا۔ اس بنیاد پر اہل بیت اطہار ان کی ایک ممتاز عظمت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام سے یہ درخواست کی، حاضان ابنایا حاضان ابنا کا برسہما شیعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن اور حسین دونوں آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو کچھ ورثہ عطا کر دیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا علیہ السلام سے یہ کہا، ان سے تو کوئی اجنبی بھی کہے تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور جب وہ مانگ رہی ہو جو جگر کا ٹکڑا ہے تو کتنا دیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان دونوں شہزادوں کو دو دو ورثے عطا کر رہا ہوں۔ اما حسن فلہ ہیبتی و سعددی، و اما حسین فلہ جرأتی و جودی،
کہا کہ حسن جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں نے اپنے روب کا ورثہ دیا، چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ رب نے میری روب سے مدد کی ہے، یعنی میرے کتنے کام ہیں جو روب سے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یعنی دشمنوں پر اتنا میرا روب ہے، لوگوں کا روب تو طاری ہوتا ہے آمنے سامنے ہونے سے، میرا روب اتنا ہے کہ گھوڑا یہاں سے دوڑے مہینہ دوڑتا رہے، جتنا دور پہنچے گا وہاں بیٹھا دشمن بھی مجھ سے یوں کرتا ہے جیسے اس کی گردن پر میری تلوار پہنچ چکی ہو۔ نصرت بالرعب، میری مدد روب سے کی گئی ہے، اور فاطمہ میں نے اپنے روب کا ورثہ اپنے حسن کو عطا کر دیا ہے۔ وسعدتی، دوسرا سرداری کا ورثہ، میں سید ہوں، یعنی سید العالمین، سارے جہانوں کا سردار ہوں، پر میں نے اپنی سرداری کا ورثہ اپنے حسن کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ سرکار کی ساری نسل پاک سید ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری اور سید ہونے کا اعلان سرکار نے یوں کیا، بخاری شریف میں ہے کہ اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہوا تھا، ایک نگاہ مجمع کی طرف اور ایک امام حسن کے چہرے کی طرف، اس طرح فرما ان ابنی ھذا سید، میرا یہ سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے یقین ہے یہ لیڈر بیٹا لیڈروں والا کام کرے گا کہ جب امت کی دو عظیم جماعتوں میں، فئتین العظیمتین، دو عظیم جماعتوں میں جس وقت اختلاف ہو گیا، یہ بیٹا پھر ان کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا۔ تو یہ ورثہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روب اور سرداری کا ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ جو ورثہ دیا تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا وارث ہونے کا حق ادا کیا۔ جب امت میں اختلاف آ چکا تھا، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سلو کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا۔ آپ نے کہا بیدی جماعت العرب، میں غیر مقبول لیڈر نہیں ہوں، عربوں کی کھوپڑیاں میری اس مٹھی کے اندر ہے، اتنی میری مقبولیت ہے، میں اشارہ کروں تو یہ ٹکرا جائیں، لیکن مجھے نانا جی کی حدیث نے اس طرح متوجہ کیا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی اس کام کی، میں نے وہ اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں ان کو دو چیزوں کا ورثہ دے رہا ہوں، فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، میں بہادر ترین بندہ ہوں، اور میں نے اپنی بہادری کا ورثہ اپنے حسین کو عطا کر دیا۔ ہر نبی اپنی قوم میں سے بہادر ترین ہوتا ہے، اشجع القوم ہوتا ہے۔ نبوت چلتی تب ہے، نبوت کے لیے بنیادی اوصاف میں بہادری ہے، اور سرکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ باقی نبی تو اشجع القوم ہوتے ہیں، آپ اشجع الانبیاء علیہ السلام ہیں، کہ قوموں میں تو نبی سب سے دلیر ہیں، اور سارے نبیوں میں دلیری میں پہلا نمبر ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں نے اپنی دلیری کا ورثہ اپنے حسین کو عطا کیا ہے، وجودی، اور اپنی سخاوت کا ورثہ۔ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، فرمایا رب کے بعد مخلوق میں پہلا نمبر میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ انا اجود بنی آدم، جتنا میں دیتا ہوں کوئی نہیں دیتا، اور اجود کا اطلاق رب پر بھی کیا اور اپنے ذات میں بھی کیا۔ آج کچھ لوگوں کو لفظ داتا پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کسی بندے کو داتا کیوں کہا جا رہا ہے؟
داتا چھوٹا لفظ ہے اور فارسی کا ہے، اجود بڑا لفظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور بندوں کی اکٹھی بات کی جائے تو پہلا نمبر اللہ کا ہے، دوسرا میرا ہے، اور اگر صرف مخلوق کی بات کی جائے تو پہلا نمبر میرا ہے۔ آج بادو بنی آدم نسل انسانی میں ہزاروں حاتم تائی، کروڑوں حاتم تائی بادشاہ، ان کا اتنا بڑا دسترخوان نہیں جتنا بڑا دسترخوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی آدم میں میں سب سے زیادہ دیتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اس جود کا ورثہ میں نے اپنے حسین کو عطا فرما دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس لحاظ سے اپنا حق ادا کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، سرکار کے مشن کے وارث، جن کی تربیت کا یہ انداز ہے، جب وہ سرکار سے قرآن پڑھتے ہوں گے، حدیث کا سوق پڑھتے ہوں گے تو کتنے انوار و تجلیات کا خیمہ لگا ہوگا وہاں۔ تو جب بچپن میں یہ کشتی کرتے تھے اس کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حیا حسن، حیا حسن، جس کا معنی ہے بلے حسن، شاباش حسن۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہ رہ سکیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی اگر شاباش دینی ہے تو دونوں کو دو یا دونوں کو ہی نہ دو، جیسے حیا حسن کہتے ہو ایسے حیا حسین بھی کہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے ان جبریل یقول حیا حسین واقول حیا حسن، کہ جبریل آئے ہیں وہ کہتے ہیں بلے حسین، میں کہتا ہوں بلے حسن۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اس بنیاد پر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان کی طرف گئے اور یزید پرید کے خلاف اپنا کردار ادا کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سامنے رکھی۔ جب خاندان نبوت کے کئی افراد بھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ ابھی انتظار کرو، تیاری کرو، ٹھہر جاؤ، تو آپ نے ایک حدیث بیان کی، الکامل میں ابن الاسیر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث ہر وقت کے حالات کے لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ سبحان ہر اللہ، وقت کی کربلا کے اندر اس حدیث سے انسان میدان میں نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہنے لگے کہ میرے نانا جی کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو پلرز آف اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کبھی ان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ حکومت بدلنے سے، بادشاہ آنے سے۔ کس طرح؟ فرمایا من رعا منکم سلطانا جائرا، منکم کا خطاب پوری امت کو تھا قیامت تک، کہ اے میری امت جب تمہارے ہوتے ہوئے کوئی جائر، جور والا، ظالم حکمران آ جائے، کیسا ظالم؟ اس کی 3 نشانیاں ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ مستحلا لحرم اللہ، اس کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ وہ حرام کو حلال کرے۔ اللہ اکبر، مستحلا لحرم اللہ، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، اللہ اکبر، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ اکبر، اور جب ایسا زمانہ آئے ایسے بادشاہ کا، اس وقت جو مسلمان زندہ ہوں گے
ان مسلمانوں پر نماز روزے کے ساتھ ایک اور فرض لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ فرض اگر وہ ادا نہ کریں تو نماز کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ کیسے؟ فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، جب ایسے بادشاہ کا زمانہ آئے تو اس وقت کے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اس کو بدلنے کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح؟ بقول ولا فعل، یعنی قول اور فعل کے لحاظ سے، اور اگر چپ کر جائے، نہ نکلے، نہ اٹھے، نہ بولے، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو پھر سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم بادشاہ کو پھینکا جائے گا، اسی میں اس چپ رہنے والے کو بھی پھینکا جائے گا۔ اللہ، یہ ہے سبب کربلا جانے کا۔ یعنی آج خارجی لوگ کہتے ہیں کرسی کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، شہزادوں کی جنگ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے پیش نظر گئے، خود وہ اپنے بیان میں یہ حدیث پیش کر کے گئے کہ یہ ہے مجبوری، کہ ایسا زمانہ جس کی نشانیاں نانا جی نے بیان کی تھیں، آگے پتہ نہیں کب آئے گا، اب آ گیا ہے یزید کی صورت میں۔ یہ ہے امام کہ جن کا علم بھی چوٹی کا تھا اور حالات کا انالیسس بھی چوٹی کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عام لوگ ابھی یزید کی اس پلیتی حیثیت سے یوں واقف نہیں تھے جیسے امام حسین واقف تھے۔ اور اس میں یہ جو حدیث آپ نے پیش کی، یہ پھر آگے حسینیوں کے لیے نصاب ہے کہ جس زمانے میں بھی ایسے بادشاہ آ جائے کہ جو حرام کو حلال کریں، تو اس زمانے کے لوگوں پر آزمائش آ جاتی ہے، یا تو وہ بادشاہی نہ آتا۔ اگر ایسا آ گیا ہے تو پھر نماز روزے کا ثواب تب ملے گا جب اس بادشاہ کو ہٹانے کے لیے کردار ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دین میں اگر بادشاہ اللہ کا باغی نہ ہو اور دین کی بات کرے، دین لے کے چلے، تو ہمیں قرآن کہتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ماننی ہے، تیسرے نمبر پر بادشاہ کی بھی یوں ہی ماننی ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے بادشاہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قیامت تک جو تمہارا اولی الامر ہے، اگر اس کا معنی مجتہد بھی ہے، لیکن پہلا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے حکمران ان کی اطاعت کرو۔ اور دوسری طرف بخاری میں پورا باب ہے کہ خیر خواہی اللہ کی کرو، خیر خواہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی کرو، خیر خواہی اپنے حکمرانوں کی کرو، والے ائمۃ المسلمین وعام آتے ہیں۔ اتنا لازمی حکم ہے مسلم حکمران کے بارے میں، لیکن جب وہی حکمران غیروں کے ساتھ بیٹھ جائے، غیروں کا اداکار بن جائے، وہ غیروں کے کہنے پر غازیوں کو سولی پہ چڑھانا شروع ہو جائے، وہی بادشاہ جس وقت ختم نبوت پہ حملہ کر دے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، تو پھر اب نماز روزے کا ثواب موقوف ہے اس پر کہ اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرو۔ یعنی یہ امام حسین سے بڑی اب کس کی نماز ہوگی، ان سے بڑی کس کی تہجد ہوگی، ان سے بڑا کس کا مصلی ہوگا، ان سے بڑی کس کی گدی ہوگی، ان سے بڑا کس کی مسجد کا منبر ہوگا۔ جو مسجد نبوی شریف میں خطبہ دینے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن رب نے جب پوچھا حسین تم حجرے میں تھے اور یزید دین پر حملہ کر رہا تھا، تم کیوں نہ نکلے، تو میں اس جواب کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث پیش کر کے فرمایا چونکہ سرکار فرما گئے ہیں جو نہیں جائے گا تو پھر اس کا حشر اس بادشاہ کے ساتھ ہوگا، نمازوں کا ثواب ملنا تو درکنار، الٹا جہنم اس کو جانا پڑے گا۔ اور کہا انا احق من غیری، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ انالیسس کیا کہ ایک طرف ہے حدیث کہ اگر ایسا بادشاہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، دوسری طرف یزید
یزید کیسا ہے یہ بھی آپ کے جملے درجنوں ماخذ میں آپ نے فرمایا ان هؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستأثروا بالفعل. یہ جملے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے بارے میں. کیا ان هؤلاء یہ یزیدی ٹولہ کون ہے؟ قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم نے شیطان کی بات ماننی ہے. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، انہوں نے رحمان کی بات ماننا چھوڑ دی ہے، رحمان کے باغی بن گئے. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے. اسلام میں حدیں ہیں، ایک طرف نکاح ہے، درمیان میں حد ہے، آگے زنا ہے. نکاح جائز ہے، زنا حرام ہے، اب درمیان میں حد ہے. ایک طرف ہے دودھ، دوسری طرف ہے شراب، درمیان میں حد ہے. دودھ جائز ہے، شراب حرام ہے، درمیان میں حد ہے. تو کہا اطلوا الحدود، انہوں نے حدود معطل کر دی ہیں. لوگ کہتے ہیں خارجی یزیدی کی اس کا کوئی جرم نہیں تھا. امام حسین کہتے ہیں اس نے نکاح اور زنا کے درمیان والی حدی ہٹا دی تھی. اللہ، اس نے دودھ اور شراب کے درمیان والی حدی مٹا دی تھی. نانا جی نے جسم پہ زخم کھا کے جو حدیں قائم کی کہ یزید نے انہیں معطل کر دیا ہے. واصل الفساد، اس نے زمین عرب میں فساد برپا کیا ہے. انا احق من غیری، اس وقت یزید کے ان جرائم کے پیش نظر مقابلے میں آ کے ڈٹ جانا جتنا حسین کا حق ہے اتنا اور کسی کا نہیں. یہ ہے قیادت. یعنی یہ نہیں کہا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، حدیث یہ کہہ رہی ہے لیکن میں نہیں نکلوں گا، میں تب نکلوں گا کہ پہلے فلاں بھی نکلے، فلاں بھی نکلے، فلاں بھی نکلے، فلاں بھی نکلے. کہا نہیں، میں کسی کا انتظار ہی نہیں کروں گا، کیونکہ جو میرا نصاب ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں، جو میرا میرٹ ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. اس وقت زمین پر اور کوئی نواسۂ رسول نہیں ہے، میں ہوں. یہ بوجھ سب سے پہلے دین کا میں نے اٹھانا ہے. انا احق من غیری، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں باطل سے ٹکراؤں، میں یزید سے ٹکراؤں. یہ سب کچھ بیان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. آپ نے کوئی الجھن نہیں رہنے دی اور یہ پھر بتایا کہ صرف میرا جلسہ کر لینا کافی نہیں، میرے مشن پہ بھی چلنا ہے. جب کبھی اس طرح کی صورتحال امت میں بن رہا ہے، صرف نماز روزے تک نہیں رہنا، نماز روزے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے یزید کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اس کے خلاف اپنی آواز بھی بلند کرنی ہے. اور یہ ہے فیض کربلا کا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا فیض کہ ان کے اس کردار سے جو یزید کے خلاف نکلے. ادھر امام حسین ہے تو 15ویں صدی میں بھی تمہیں ممتاز حسین نظر آیا ہے. یہ فیض ہے کربلا کا کہ یہ اس حسینیت کا درس ہے کہ جو انہوں نے وہاں سبق پڑھایا تھا آج بھی وہ سبق نظر آ رہا ہے. وہی سبق تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام لے کر آگے چل رہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین کے نظام کی خاطر نکلے. یہ دین ادھورا نہیں، پورا ہے. اس میں جس طرح مسجد میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، ایوان میں حکومت چلانے کا بھی طریقہ ہے. اس میں حکومت کا مسئلہ انگریزوں پہ نہیں چھوڑا گیا، قرآن آیا ہی حکومت کرنے ہے، سارا نظام اس میں موجود ہے. اور یہ ملک بنا ہی قرآن کی خاطر ہے. افسوس کہ 70 سال گزر گئے، اب تک اس ملک میں جو مسجد ہے ملکوں کی صف میں، اس مسجد میں جماعت نہیں ہو سکی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نہیں ہو سکی. حسینیت کی یہ آذان ہے کہ بڑے مسجد بنا کے گئے ہیں، پچھلوں کو کم از کم جماعت کا تو اہتمام کرنا چاہیے. اس مشن کو پیش نظر رکھنا ہے. اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے کردار ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج ہم نے یہ دعوت دینا شروع کی، یہ پاکستان بنانے والے بھی ہمارے اکابر تھے اور بنانے کے بعد پھر اس میں یہ نظام لانے کی آواز بلند کی ہے.
تو غزالی زمانے کی ہے، آواز بلند کی ہے تو قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے کی ہے، آواز مولانا عبدالستار خان نیازی نے بلند کی ہے، اور اعلیٰ درجے میں انہوں نے باطل کے ایوانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمین پر ہم ان کی فکر کے وارث ہیں، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ اس سلسلہ میں ہماری تنظیمات، انجمن طلباء اسلام، وہ کالجز میں ہمارا ایک بہترین لشکر ہے، اور ملتان میں صداقت خان صاحب جن کو شہید کیا گیا، انجمن طلباء اسلام کے جو ذیلی رہنما تھے، ان کی شہادت اور ان پہ کیے گئے مظالم کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور ایسے ہی گزشتہ 7 اکتوبر میں حلف نامہ ختم نبوت کو بدلا گیا 2 اکتوبر کو، اور پھر رانا ثناء اللہ نے قادیانیوں کو اپنے جیسا مسلمان کہا۔ یہ دونوں بڑے سانے پچھلے سال ہوئے، لیکن اب تک نہ وہ لوگ سامنے لائے گئے جنہوں نے حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کی تھی، اور نہ ہی رانا ثناء اللہ کو آئین کے مطابق سزا دی گئی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت کے جو مجرم ہیں ان کو بھی سزا دی جائے، اور رانا ثناء اللہ جس نے آئین پاکستان سے بغاوت کی ہے اسے بھی ختم نبوت کے مسئلہ پر سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔